بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا شعر نمبر ہے 3۔ انبن التارک البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا۔ ہم ہر شعر کے اندر 3 کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، نمبر 2 مصنف رحمہ اللہ اس شعر کو لے کر آئے کیوں، اور نمبر 3 اس کی ترکیب۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ ہی کریں گے۔ پہلا کام ہمارا ترجمہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے، انا بن الطارق البکری بشر، میں بیٹا ہوں بکری بشر کو قتل کر کے ایسے حال میں چھوڑنے والے کا۔ میں بیٹا ہوں بکری بشر کو قتل کر کے ایسے حال میں چھوڑنے والے کا۔ انا میں، ابن بیٹا ہوں، الطارق چھوڑنے والے کا، البکری بشر بکری بشر کو قتل کر کے، میں بیٹا ہوں بکری بشر کو قتل کر کے ایسے حال میں چھوڑنے والے کا، علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، کہ پرندے اس پر بیٹھنے کے لیے صرف اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ علیہ اس پر، الطیر پرندے، وقوعا بیٹھنے کے لیے، واقع ہونے کے لیے، ترقبو رقبہ یرقبو، انتظار کر رہے ہیں اس کی موت کا، انتظار کر رہے ہیں اس کی موت کا۔ میں بیٹا ہوں اس شخص کا کہ جس نے بکری بشر کو چھوڑا قتل کر کے اس حال میں کہ پرندے اس پر واقع ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو لائے کیوں ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں محل استشہاد ہے ہمارا بشرن۔ اس شعر میں محل استشہاد کیا ہے؟ بشرن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کو عطف بیان بنائے، دیکھیں نا پیچھے مصنف نے کہا تھا وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدْلِ لفظاً فی مثل قول الشاعر، کہ عطف بیان جو ہے وہ بدل کے ساتھ ملتبس نہیں ہے لفظوں میں۔ یہ مصنف کا ایک دعویٰ تھا کہ عطف بیان اور چیز ہے اور بدل جو ہے اور چیز ہے، یہ مصنف کا دعویٰ ہے، اور مصنف اپنے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ شعر ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم، کیونکہ سبب یہ ہمارے پرانے ہو چکے ہیں، تو ایک دفعہ دوہرا بھی لیتے ہیں کہ عطف بیان ہوتا کیا ہے اور بدل کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے کہ جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطلوب کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن ویسے تو صفت بھی موصوف کی وضاحت کرتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رجل عالم، عالم مرد، اب رجل کی وضاحت ہو گئی نا، لیکن یہاں وضاحت صفت نے کی ہے۔ عطف بیان ایسا تابع ہوتا ہے کہ جو مطلوب کی وضاحت کرتا ہے لیکن اس کی صفت نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں، آپ کہتے ہیں قام ابو حفص، ابو حفص کھڑے ہوئے، اب ابو حفص کو وضاحت کی ضرورت تھی جو کہ عمر نے آ کر کر دی، کہ ابو حفص سے مراد یہاں پر عمر ہے۔ اسی طرح قام عبداللہ، عبداللہ کھڑے ہوئے، عبداللہ کو وضاحت کی ضرورت تھی، آپ نے ابن عمر سے اس کی وضاحت کر دی۔ لیکن یہ دونوں، عمر ابو حفص کے لیے صفت نہیں ہے، ابن عمر یہ عبداللہ کے لیے صفت نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمر ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے اور ابن عمر عبداللہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب ایک اعتراض ہو رہا تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عطف بیان اور بدل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عطف بیان اور بدل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ عطف بیان بھی وضاحت کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اپنے مطلوب کی صفت نہیں ہوتا۔ اسی طرح بدل بھی مبدل منہ کی وضاحت کرتا ہے، بدل جو ہوتا ہے وہ مبدل منہ کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کے سر کو مارا۔ جب آپ نے بولا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، اب جب آگے آپ نے رأسہ کا لفظ ذکر کیا تو رأسہ نے آ کر وضاحت کی کہ آپ نے پورے زید کو نہیں مارا، صرف زید کے سر پر چوٹ لگائی ہے۔ یا آپ نے کہا سلیب زید ثوبہ، کہ میں نے زید سے کپڑے چھینے گئے، جب آپ نے کہا سلیب زید، زید کو چھینا گیا، یہاں وضاحت کی ضرورت تھی کہ زید کو چھینا گیا تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا ثوبہ، اس کے کپڑے چھینے گئے۔ تو یہاں دیکھیں عطف بیان بھی وضاحت کر رہا ہے، بدل بھی وضاحت کرتا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عطف بیان اور بدل ایک ہی چیز ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ عطف بیان الگ چیز ہے
اور جو بدل ہے وہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں لفظوں کے اعتبار سے فرق ہے، ان دونوں میں لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے فرق، اسی فرق کو ثابت کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ یہ شعر لے کر آئے، انا ابن الطارق البکری جی بشرن، میں بیٹا ہوں اس شخص کا کہ جس نے بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑ دیا کہ پرندے اس پر بیٹھنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس شعر میں محل استشہاد ہے ہمارا بشری، بشرن، اگر اس کو عطف بیان بنائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اگر اس کو عطف بیان بنائے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ بشرین عطف بیان ہوگا، بشرین کیا ہوگا عطف بیان، اور البکری اس کا مطبوع مبین ہوگا، یعنی جب آپ نے کہا نا کہ میں بیٹا ہوں اس شخص کا کہ جس نے بکری کو چھوڑا، اب بکری کو وضاحت کی ضرورت تھی کہ اس بکری سے کون مراد ہے، تو اس نے کہا اس بکری سے مراد بکری بشر مراد ہے، بکری عمر بھی تھا، بکری زید بھی تھا، بکری خالد بھی تھا، تو اس نے وضاحت کر دی کہ اس بکری سے مراد بکری بشر ہے۔ اب یہاں پر بکری یہ مبین ہے جس کو وضاحت کی ضرورت ہے، اور بشرین سے آپ نے اس کی کیا کر دی وضاحت کر دی۔ اب یہاں پر جو البکری ہے، اب یہ بکری جو کہ مبین ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ،